الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی 29ویں شب ہے. آپ کی مسجد انوار ختم نبوت کے اندر حافظ صاحب نے تراویح کے اندر قرآن پاک مکمل سنایا. آپ اور آپ کے حافظ صاحب لائق سر مبارکباد اور قابل تحسین ہیں. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے قرآن سنانے اور آپ حضرات کے سننے کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے. آمین. تو آپ ایسے بول رہے ہو جیسے اللہ تعالیٰ قبول آپ سے پیسے لے کر کریں گے. آمین آمین. مفت کی چیزوں تو زور سے بول دیا کرو، پیسے والی پہ سوچ لیا کرو، لیکن جو چیز مفت کی ہے اس کو زور سے بول دیا کرو. آمین. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اب جس کی زندگی ہوگی اگلے سال پھر وہی تراویح میں قرآن پاک کو سنے گا اور سنائے گا. کتنے ایسے لوگ تھے پچھلے سال جو آپ کے اور ہمارے درمیان میں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اپنی قبروں میں جا سوئے، اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. معلوم نہیں ہم میں سے کس کس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہے اور کون کون اگلے سال نہیں ہوگا. تو ان لمحات کو غنیمت جانا جائے اور اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے. ویسے تو میری قوم کو تراویح اور نماز سے 104 ڈگری بخار چڑھتا ہے، لیکن پھر بھی آپ حضرات خوش نصیب ہو کہ بخار شخار کے ہوتے ہوئے بھی تراویح جیسے تیسے کر کے آپ نے پڑھ لی ہیں. ہمارے ہاں تو رواج یہ ہو چکا ہے کہ جو حافظ صاحب تیز پڑھتا ہو نا، بہت زیادہ ٹکا ٹک بالکل کراکروں میں ایکسپریس ہو، جو اس کے پیچھے زیادہ مقتدی ہوتے ہیں. مقتدیوں کو لگ رہا ہے کہ حافظ صاحب تیز نہیں پڑھتے تھے کیا، پھر بھی یہ مقتدی ہیں. سلام ہے آپ حضرات کو، اتنا کھینچ کر بیچارے نے رکھا، پھر بھی مقتدی تھوڑے. ویسے میں ہر جگہ حفاظ اکرام کو، میں خود حافظ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم کیا ہے، ہمیشہ افسوس رہتا ہے. لیکن حفاظ اکرام کو ایک درخواست میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ قرآن شریف پڑھو، اس طرح پڑھو کہ آپ کو خود بھی سمجھ آئے اور پیچھے والوں کو بھی سمجھ میں آئے. پڑھتے کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بولا کیا یہ؟ کچھ سمجھ آیا؟ کچھ بھی نہیں سمجھ آیا. دیکھو نا، قرآن اللہ کا کلام ہے. جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں گویا ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارے کلام کو سن رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح تو قرآن پڑھیں کہ ہمیں خود بھی سمجھ میں آئے. میں نا کسی بھائی کو کہوں میرے بھائی یہ گلاس اٹھاؤ اور وہاں سے ٹھنڈا پانی مکس کر کے لے کے آؤ، سمجھ میں آ گیا نا. لیکن میرے بھائی گلاس ٹھنڈا پانی لے کے آؤ، آیا سمجھ؟ آیا؟ جس کو میں بولوں گا وہ میرے کو چماٹی لگائے گا اگر میرا اس کو احترام نہیں ہوگا. بولے گا مرزا کیا بولا، کہاں بولا میں؟ یہ ہے ایسے قرآن پڑھنا. میں نے مقصد حاصل نہیں ہوا، بس فارملٹی پوری کر لی. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ کا حافظ صاحب آئندہ سال آرام سے سنائے گا. ہم نے تو بھائی مزے سے تراویح سنی اپنے مدرسے میں. اللہ تعالیٰ نے اس سال ہمیں اچھا سا حافظ دے دیا تھا، آواز بھی بہت اچھی تھی اور ہماری فرمائش کے مطابق پڑھتا تھا. 2 گھنٹے میں ہم تراویح آرام سے پوری کرتے، مزے سے ایک آیت ایک لفظ بڑے مزے سے ہم نے سنی. اچھا مقتدی کتنے تھے پتہ ہے؟ آپ سن کر حیران ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد. مقتدی ہم صرف 5 تھے، ٹھیک ہے نا. اور 5 سے ہم نے پہلے حلف لے لیا تھا کہ بھائی 2 گھنٹے لگے 3 گھنٹے لگے، سننی پوری تراویح ہے. سب نے وعدہ کیا جی ہم پڑھیں گے، سنیں گے اور تسلی سے سنیں گے. وہ 5 کے 5 تسلی سے سننے والے تھے.
بڑا مزہ آیا. کبھی پڑھ کر تو دیکھو نا آپ, کبھی اپنے حافظ صاحب سے فرمائش تو کرو, حافظ صاحب 15 تراویح آپ اپنی مرضی کی پڑھائیں, بیچ میں ایک تراویح ہماری مرضی کی سکون کی پڑھا کر دیکھو, مزہ آئے گا قرآن پڑھنے میں. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اس کو جتنا اطمینان اور سکون سے پڑھیں گے اتنا زیادہ مزہ آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہ چیز پسند ہے جو اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام کی شان کے مطابق پڑھے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا, آپ کے چہرے میں نے پڑھ لیے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. آپ حضرات کے اوپر نیند غلبہ ہے سارے دن, وہ تو اللہ بھلا کرے. حکومت کا دکانیں بند کر دی ہیں, لیکن ہم بھی پکے ڈھیٹ ہیں. تھوڑا سا شٹر کھول کر اپنا کاروبار صحیح طریقے سے کر رہے ہیں, تو آپ سب تھکے ہوئے ہو, کوئی ملازم ہے, کوئی کاروباری ہے, کوئی ٹھیلا چلانے والا ہے, اس لیے آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں ڈالوں گا. بس ایک درخواست قرآن پاک کے متعلق کروں گا. میں ہر جگہ یہ بات کر رہا ہوں, جہاں پر بھی پورا عشرہ جو ہے, کہیں نہ کہیں میرے بولنے سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا کہ پورے عشرے کے اندر جو ہے میرے گلے کی ایسی تیسی ہوئی پڑی ہے. تو ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, قرآن پاک کی 3 صورتوں کو اپنی زندگی میں تلاوت کا معمول بنا لیں. 3 صورتوں کا انشاءاللہ یہ دنیا بھی آپ کی اچھی گزرے گی اور آخرت بھی اچھی گزرے گی. وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فجر کے ٹائم جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس دن کے سارے کام اللہ تعالیٰ اس کے اپنے ذمہ لے لیں گے. کی بات ہے نا. میں نے بچوں کو اسکول بھی چھوڑنا ہے, پھر خود مدرسے بھی جانا ہے, پھر سبزی بھاجی بھی لانی ہے, بجلی کا بل بھی پلانا ہے, ٹیلی فون کا بل بھی پلانا ہے, فلانے کی تعزیت میں بھی جانا ہے, فلانے کی جو ہے وہ بیمار کرسی کے لیے بھی جانا ہے, فلانے کی شادی میں بھی جانا ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 8-10 ہو گئے. گھر سے نکلے, ٹھیک ہے نا, 2 یا 4 کام کر کے واپس گھر آئے, ارے اتنے سارے تو کام ابھی باقی رہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ. تو یہ کب ختم ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو فجر کے وقت پڑھے گا اس دن کے اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جائیں گے. اور جو کام اللہ کے ذمہ ہو جائے وہ ادھورا رہے گا؟ نہیں رہے گا. اس لیے اگر اپنے کام مکمل کرنا چاہتے ہو, یہ چاہتے ہو کہ میرا دنیا کا کوئی کام نہیں رکنا چاہیے, تو اس ہر روز سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لو. کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت سے. 10-12 منٹ لگتے ہیں. حافظ صاحبان کے لیے تو 4-5 منٹ بڑی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو عام آدمی کے لیے 10-12 منٹ. اگر 10-12 منٹ ہم صبح کو, تو مولوی صاحب ہم فجر ہی نہیں پڑھتے ہیں, آپ ہمارے کو حدیثیں سنا رہے ہو کہ فجر میں یاسین شریف پڑھو, تو بھائی فجر بھی پڑھو نا, پڑھو گے نا. آخری رات ہے, پکا ارادہ کر لو کہ ہم یہ جو رمضان شریف میں نماز پڑھنے آتے ہیں نا, وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ برساتی مینڈک, ٹھیک ہے نا. تو ان برساتی مینڈکوں سے گزارش ہے کہ برسات بند ہونے کے بعد بھی مسجد میں آتے رہنا, ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ سے اپنا یہاں سے میرے سے وعدہ نہیں کرو, اللہ سے دل میں وعدہ کر کے جاؤ کہ اللہ جس طرح ہم رمضان شریف میں تیرے گھر میں آ کر نمازیں پڑھتے رہے نا, اس طرح ہمیں رمضان کے بعد بھی تیرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نمازیں تیری مسجد میں پڑھیں گے, آ کر تیرے گھر کو آباد کریں گے. جب 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو فجر میں اٹھو گے تو سورہ یاسین کی تلاوت کرو. دوسری سورت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے سورۃ الملک, نہیں سورۃ الواقعہ, ٹھیک ہے نا. سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرو. سورۃ الواقعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, آپ میں بے روزگار کون کون سے بیٹھے؟ ایمانداری سے ہاتھ اٹھاؤ. جن کو کوئی نوکری کوئی کام نہیں ہے, بے روزگار کون کون سے ہیں؟ ماشاءاللہ, یہ دیکھو بے روزگار کافی سارے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب روزگار والے بھائی, اللہ تعالیٰ اور طرف دیجیے. تو بے روزگار تو دھیان سے سنیں, اور روزگار والے بھی روزگار میں برکت کا طریقہ سن لیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے افراد, مطلب میاں بیوی, بیٹی بیٹا, پوتا نواسا, بہو داماد, سب جو ایک گھر میں رہنے والی فیملی ہے, سارے ممبر گھر کے سورۃ الواقعہ کی تلاوت مغرب کی نماز کے بعد کیا کریں گے, اس گھر میں کبھی بھی بھوک اور فاقہ نہیں آئے گا. اگر کسی غریب کو شکایت ہے صحیح مہنگا ہو گیا ہے آٹا, 200 روپے کماتا ہوں, 100 روپے کلو میں آٹا مل رہا ہے, میں کہاں مروں کہاں جاؤں, تو کہیں مرنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ واقعہ کی تلاوت کر, 500 روپے بھی آٹا کلو ہو گیا نا, تجھے گھر میں روزی ملے گی, میرے نبی کا وعدہ ہے. سمجھ میں؟
نبی کی بات کبھی غلط نہیں، نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں، اور جو نبی کی بات میں جھوٹ شک کرے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت ہوگی اس گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو یقین کر لو گے کہ نہیں آئے گا۔ یہ ایسے غریب ہوتے ہیں نا جن کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہے، 2 ٹائم نہیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ایسے بھی غریب ہے جن کے پاس 2 دن میں فاقے گزرتے ہیں۔ آسان کام ہے، سورۃ الواقعہ 3 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں، ٹھیک ہے نا۔ حافظ جی کو اور عام آدمی کو 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ 5-7 منٹ کے اندر آپ کی بے روزگاری ختم ہو جائے اگر تو اور کیا چاہیے۔ اگر نہ عمران خان اعلان کر دے کہ جو شخص 1 سال تک مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھے گا تو سال کے بعد میں اس کو نوکری دوں گا، پھر دیکھو کوئی نہ پڑھے۔ حالانکہ یہ تو ہے ہی مکر جانے والا۔ عمران خان کے بھروسے پہ جس نے سورہ واقعہ پڑھی نا، سمجھ لو کہ وہ تو ذلیل ہی ہو گیا۔ اس کو تو سال کے بعد گنتی کر کے جا کر دے گا نا، بولے گا میں نے کہا کب کا بھائی۔ ہاں، یہ تو مخلوق کی خدا کی حیثیت جو کر کے بات کر کے بعد میں بولتا میں نے کہا کب تھا۔ بولا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو بے روزگار کر دیا۔ بولا 50 لاکھ گھر دوں گا، 50 لاکھ کیا 1 کروڑ گھر توڑ دیے ملک پہ۔ جو بات کرتا ہے اس کے الٹ کرتا ہے۔ بولا میں تو ناموس رسالت کے لیے تمام اسلامی ممالک کو ملا کر اور یورپ میں جا کر ان کو سمجھاؤں گا کہ ہمارے نبی کی عزت اور عظمت کیا ہے۔ اور اپنا گدھے کا حال یہ کہ اپنے ملک میں فرانس کے خلاف قرارداد پیش ہو رہی تھی، خود گم تھا۔ اپنی اسمبلی میں تو تجھے آتے ہوئے موت ہوئی، تو دوسروں کو کیا سمجھائے گا؟ تو میرے عزیز دوستو، بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرو، اللہ کے رسول کے کہنے پہ کرو، عمران خان کے کہنے پہ، کسی حکمران کے وعدے پہ کبھی مت کرنا، مارے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں تلاوت کرو، کبھی گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، نہ آپ کے بچے بھوکے رہیں گے، نہ آپ بھوکے رہیں گے۔ تیسری، حضور علیہ السلام نے جو سورت بتائی ہے وہ سورۃ الملک ہے یا نہیں؟ ہم سب گناہ گار ہیں، ابھی تو جوانی میں ہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہوگا نا، ابھی تو قبر کا سوچا ہی نہیں۔ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں میری عمر تو 25 سال ہے، ابھی تو مرے گا دادا میرا، میں کیوں مروں گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی عمر ہے 70 سال، مرے وہ، میں کیوں مروں؟ ارے بھائی یہ عمر پہ نہیں ہوتا، سمجھے نا۔ جب موت آتی ہے نا تو کھڑک بندہ نیچے، پھر 7 سال کا ہو یا 17 سال کا ہو یا 70 سال کا ہو، موت آتی ہے۔ تو ہر انسان کو اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے۔ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے ہم؟ قبر میں جائیں گے۔ اس دنیا کے گھر سے دوسرا گھر ہمارا جو ہے وہ کیا ہے؟ قبر ہے۔ اب اگر قبر میں مصیبت کھڑی ہو گئی تو ہم تو پکڑے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے قبر کی آسانی کے لیے بھی امت کو بتا دیا، فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد یعنی سونے سے پہلے، جب سوتے ہو نا، سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سویا کرے گا، اس پر قبر کا عذاب کبھی نہیں ہوگا۔ کتنی آسان، 2 رکوع کی صورت ہے، عام تیز پڑھنے والا 2 منٹ میں سورت کو پڑھ لے گا، بلکہ جیسے آپ بتا رہے ہو حافظ اسامہ تو 1 منٹ میں پڑھ لے گا، ٹھیک ہے نا۔ جس حساب سے اس نے یہاں تراویح پڑھائی ہے 1 منٹ میں سورہ ملک بھی پڑھ لے گا، تو میرے جیسا سست 2-3 منٹ لگا لے گا۔ اور عام آدمی جو بیچارہ ڈھیلا ڈھالا سا ہے وہ جو ہے 2-3 منٹ اور زیادہ لگا لے گا۔ لیکن 2-3 منٹ اگر ہم رات کو روز سونے سے پہلے خرچ کر لیں اور ہماری قبر سنور جائے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے میرے بھائی؟ تو ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم یہ 3 صورتیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کون سی؟ پہلی صورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ یاسین۔ دوسری صورت کا نام کیا ہے؟ واقعہ۔ تیسری صورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الملک۔ ان 3 صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھ لو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ گانٹھ باندھ لو بس پکی کہ ہم نے یہ صورتیں پڑھنی ہی پڑھنی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی فرمائے۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، یہ قرآن پاک، حضور علیہ السلام نے قرآن پاک کو جھگڑالو سفارشی کہا ہے۔ جھگڑالو سفارشی، ایک سفارش کرنے والا ہوتا ہے، وہ منت کرتا ہے یار پلیز میرا یہ کام کر دو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میرے پاس کوئی آدمی آئے اور آ کر ہمارے حافظ فرقان صاحب لگ جائیں ایس پی، کہو آمین۔ آمین۔
ابھی آپ کو کب یہ برداشت نہیں ہو رہا کوئی حافظ ایس پی لگ جائے. آمین بھی سڑ سڑ کر بول رہے ہو, آمین تو زور سے بولو. ہمارے حافظ صاحب لگ جائیں ایس پی. اب آپ میں سے کوئی شخص آئے میرے پاس کہ صاحب آپ کی حافظ صاحب سے بڑی دوستی ہے, میرا یہ کام کرا دو. اب میں حافظ صاحب کو فون کروں, ٹھیک ہے نا, حافظ صاحب سے تو میری حجت ہے. حافظ صاحب کو فون کروں, یار یہ میں ایک کوچ بھیج رہا ہوں, بھائی سلیم کو بھیج رہا ہوں, اس کا کام رکا ہوا ہے, یہ مہربانی کر دو. تو حافظ صاحب کہیں گے مولوی صاحب یہ کام تو یار کر دوں, لیکن یہ ہو نہیں سکے گا کام, یہ کام میرے بس میں نہیں ہے, میرے اختیار میں نہیں ہے. ٹال مٹول کرے گا تو میں کیا بولوں گا؟ میں بولا بھائی چھوڑ یار, بس سب کر رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں نا کر. تو یہ کیا ہے؟ جھگڑ کر بات منوانا. لیکن حافظ صاحب کی جگہ کوئی اور ہو ایس پی جس سے میری تھوڑی بہت سلام دعا ہو, اس کے پاس فون میں ایسے تھوڑی کروں گا. میں اسے کہوں گا جناب میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے, میرا ایک دوست ہے, اس کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, اگر وہ حل کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو یہ سفارش ہے منت کی, اور وہ سفارش ہے جھگڑ کر کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کو اللہ کی عدالت میں جھگڑا کر کے جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ. نہیں یا اللہ اس کو تو جنت میں لے کر جانا ہے, یہ رات کو اٹھ کر مجھے پڑھتا تھا, یہ فجر کو اٹھ کر مجھے پڑھتا تھا, یہ مغرب کے بعد مجھے پڑھتا تھا, جب دیکھو مجھے پڑھتا رہتا تھا, اس لیے یا اللہ اس کو تو جنت میں لے کر جاؤں گا. تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم قرآن پاک پڑھیں اور قرآن ہمیں پکڑ کر جنت میں لے جائے. جنت میں جانے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ وہ کسی میمن سے پوچھا نا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, بولا میرے کو یہ پتہ نہیں ہے جنت کون سی ہے جہنم کون سی ہے, مجھے وہ پیسے کا فائدہ جہاں وہ بتا دو. نہیں وہ تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ. تو ہر مومن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جنت میں جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھ سمیت جنت میں سوچ سوچ کر سوچ لگتا ہے کہ بلوچ پاڑے والے جنت میں جانے کے موڈ میں نہیں. آمین بھی ایسے کر رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستو ایک واقعہ قرآن کے آپ کو میں بتاتا ہوں. انڈیا کا ایک واقعہ تھا, ایک گاؤں کے اندر کوئی شخص مر گیا, ٹھیک ہے. وہ گاؤں والے نام کے مسلمان تھے, کلمہ نماز کچھ نہیں آتا تھا. وہ کرتے کیا تھے, جب کوئی مر جاتا تھا تو لاش روڈ پر رکھ کر بیٹھ جاتے تھے. کوئی پڑھا لکھا مسلمان گزرتا تھا تو اس کو بولتے تھے بھائی اس کو غسل بھی دے دے, کفن بھی دے دے, اور نماز بھی پڑھا دے, اور دفن بھی کرا دے, ہم تو نرے جاہل ہیں. تو کوئی نہ کوئی ان کو مل جاتا تھا. اتفاق سے ایک بندہ مر گیا, بکریاں چرانے والا. اب اس کی لاش رکھی تو وہاں سے پولیس والا گزرا. پولیس والا, پولیس کا لفظ آتا ہے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پکے فراڈی, یہی آتا ہے نا. لیکن پولیس والوں میں بھی ایمان والے ہوتے ہیں, تہجد گزار ہوتے ہیں, اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں. تو ایک پولیس والا بیچارہ وہ ڈیوٹی کر کے وہاں سے گزر رہا تھا. گاؤں والوں نے پکڑ لیا, بڑا صحیح ہمارے اس کا جنازہ پڑھا دو, اس کو دفن کر دو اور دعا کرا دو, ہم کو کچھ نہیں آتا. اس پولیس والے نے کہا چلو بھائی بیچارے جاہل ہیں, پڑھا دو. اس نے اس کو غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ پڑھایا, دفن کرایا, دعا کی اور چلا گیا. جب گھر پہنچا تو اس نے اپنی جیب میں جو ہاتھ ڈالا تو کچھ سرکاری کاغذات تھے وہ گم, اور وہ بہت ضروری کاغذات تھے, اس کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی تھی اگر نہ ملتی. اس نے سوچا یہ کاغذات کہاں گم ہوئے؟ جب مردے کو کفن اپنا غسل کرا رہا تھا میری جیب میں تھے, جب میں اس کا جنازہ پڑھ رہا تھا تب میری جیب میں تھے, میں اس کو دفن کر رہا تھا تب میری جیب میں تھے. لگتا ہے یہ دفن کرتے ہوئے قبر میں گر گئے جب میں مردے کو نیچے اتار رہا تھا. فوراً بھاگا راتوں رات گاؤں والوں کے پاس. گاؤں والوں اٹھو, سارے جمع ہو گئے. بولا بھائی جو دفن کیا ہے نا اس کی قبر کھولو. لوگوں نے بولا تو یہ کیا بات کر رہا ہے, اچھی نے کی ہمارے گلے میں پڑ دی, ابھی دفن کیا ہے اس کو اور قبر کھولو. بولا یار میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی, بھلائی کی, مجھے اس کی سزا نہیں دو, میرے کاغذات ہیں وہ نکال لو. بس قبر سے کاغذات نکالنے, مجھے شک ہے قبر میں. تو بڑے بوڑھے جو تو انہوں نے کہا ہاں یار بیچارہ اچھا بندہ ہے, اس کے کاغذات ہو سکتا ہے قبر میں ہو. قبر جب کھولی تو وہ پولیس والے نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ قبر پوری پھولوں سے بھری ہوئی تھی. ایک پھول کی پتی کہا میں نے یوں اٹھائی اور یوں مس لی اور میں اس کو سونگھنے لگا تو کہا کہ دنیا کا کوئی پھول ایسا نہیں جس میں وہ خوشبو ہو, عجیب قسم کی خوشبو تھی. کہا ان 2 انگلیوں کو جن سے میں نے پھول کی پتی کو مسلا تھا نا, کہا سالوں تک ان انگلیوں میں وہ خوشبو باقی رہی. میں حیران ہوا, جس گاؤں میں کلمہ نہیں آتا,
جس گاؤں میں نماز نہیں آتی، جنازہ نہیں آتا، اس گاؤں میں یہ اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ بھائی قبر میں پھول اللہ کے نیک بندے کے ہوں گے یا نافرمان کے ہوں گے؟ نیک بندے کے ہوں گے۔ نافرمان اور کافر کے قبر میں تو بچھو ہوں گے۔ وہ اس نے لوگوں سے بولا یار یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، کون تھا اللہ والا؟ تو ہنس کر کہنے لگے کون سا اللہ والا؟ بکری چرواہا تھا، کون سا نیک؟ بولا نماز شماز؟ بولا کوئی نماز نہیں، ہمارے گوٹ میں نماز ہوتی نہیں ہے۔ یہ تو ابھی تبلیغی جماعت، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، گاؤں گوٹھوں پہ محنت کر لی ہے، ہر گوٹھ میں مسجد، اب نماز 2-4 نمازی ہوتے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ پہلے دور میں مسجدوں میں گھاس اگ جاتا تھا، کتے آ کر وہاں پر آرام کرتے تھے۔ تو گاؤں والوں نے بولا ہم میں کوئی نمازی نہیں ہے، یہ بھی نہیں۔ بولا کوئی تو اس کی نیکی ہوگی، کوئی تو اس کی نیکی ہوگی، مجھے اس کی بیوی سے ملاؤ۔ بیوہ کے پاس گئے، اس کو بولا بہن آپ بتاؤ یہ کیا کام کرتا تھا، کون سی نیکی کرتا تھا؟ گھر کے اندر باہر تو کوئی نہیں۔ نے بولا کوئی بھی نیکی نہیں کرتا تھا۔ نماز پڑھتا تھا؟ بولا نہیں۔ قرآن پڑھتا تھا؟ بولا قرآن بھی نہیں۔ ان کو پتہ ہی نہ تھا کہ قرآن ہوتا کیا۔ بولا اچھا پھر بھی سوچو، ذہن میں دماغ پہ زور دو، کوئی کام مجھے شروع سے بتاؤ، صبح اٹھ کر کیا کرتا تھا؟ جب اس نے ایسے پوچھا تو اس نے بتایا کہ صبح کو اٹھتا تھا، نلکے پہ جاتا تھا، ہاتھ منہ دھوتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ وضو کا تو ان کو پتہ نہیں تھا نا، اس لیے اس نے کیا بولا؟ ہاتھ منہ دھوتا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ اوپر کتاب رکھی ہوئی ہے، وہ تختے کے اوپر دیوار میں لگے ہوتے نا تختے، وہاں بولا یہ اوپر کتاب رکھی ہوئی، اس کو کھول کر بیٹھ جاتا تھا، پہلا صفحہ کھولتا تھا اور رونا شروع ہو جاتا تھا، کہتا تھا یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، مجھے میرے ماں باپ نے پڑھایا نہیں ہے، یہاں کوئی پڑھانے والا ہے ہی نہیں، مجھے آتا نہیں کہ اس میں تو نے کیا کہا ہے، لیکن یا اللہ جو تو نے کہا ہے نا وہ سچ ہے، میرا اس پر ایمان ہے۔ ایک سطر پر ایسے انگلی لگا کر یہ کہتا، پھر دوسری سطر پر بھی انگلی پھیرتا، یہی جملے کہتا، پھر تیسری سطر پہ بھی یہی جملے کہتا، 2-4 ورق پلٹ کر پھر اس کو بوسہ دے کر اوپر رکھ دیتا۔ اس نے جو اوپر سے اٹھایا وہ کتاب تو کھول کر دیکھا تو وہ قرآن شریف تھا۔ آتا نہیں تھا، ہاں پڑھنا آتا نہیں تھا، لیکن دل میں محبت تھی، دل میں تڑپ تھی، کھول کر بیٹھتا تھا، جتنا وہ کر سکتا تھا کرتا تھا۔ تو اندازہ لگاؤ ان پڑھ بھی اگر قرآن پر ہاتھ پھیر پھیر کر جنت میں جا سکتا ہے تو پڑھا لکھا جب قرآن پڑھے گا تو وہ جنت میں کیسے نہیں جائے گا؟ اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ قرآن پڑھے، وہ قرآن ہمارے یہاں کہتے ہیں سائیں اب اس عمر میں کیا پڑھیں، اس عمر میں 4 روٹیاں پوری ٹھوس جاتے ہو افطاری میں، ہاں پورا جگ شربت کا بھی انڈیل لیتے ہو، تب عمر یاد نہیں آتی ہے، 70 سال کا بڈھا ہے، 4 روٹیاں کھا لی ہے، پورا تربوز کھا لیا ہے، شربت پی لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب بولو بابا جی قرآن بھی پڑھ لو، ارے سائیں اس عمر میں اب کیا پڑھیں گے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، کیا پڑھوں گے؟ تو یہ آنت نہیں ہے تو اتنا مال کہاں گیا اندر؟ بچوں کے ساتھ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، بچے بھی بیٹھے ہوں، میں بھی بیٹھا ہوں، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ارطغرل کا ڈرامہ سیریل تو آگے جو ہے پوتے نواسیوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا، ارطغرل تو چلو چھوڑو گولی مارو اس کو، دوسرے جو ڈرامے ہوتے ہیں چھوڑیاں ننگی ننگی ہوتی ہیں، موٹا چشمہ لگا کر دیکھ رہا ہوتا ہے، رال ٹپک رہی ہوتی ہے، ان کے بازوؤں کو ان کی ٹانگوں کو دیکھ، یہاں شرم نہیں آ رہی، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، پوتا بیٹھا ہوا ہے، نواسا بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر جناب بیٹھا ہوا 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، ڈرامے میں دیکھ رہا ہے، لڑکیوں کو تاڑ رہا ہے، یہاں شرم نہیں آتی ہے؟ اور جب قرآن شریف کے لیے بولو بھائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو یار مولوی صاحب کے پاس، کسی ماسٹر کے پاس جاؤ گے نا، سائیں میرے کو میتھ تو پڑھا دو، ماسٹر کیا بولے گا؟ فیس جمع کراؤ، بولے گا نہیں بولے گا؟ کسی کے پاس جاؤ سائیں میرے کو انگلش کچی ہے تھوڑی، میرے انگلش کا سبجیکٹ پکا کرا دو، کیا بولے گا؟ بھائی 1000 روپیہ لوں گا مہینے کا۔ اور مولوی صاحب کے پاس جاؤ، سائیں میرے کو قرآن نہیں آتا پڑھاؤ، مولوی صاحب فیس مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا، بلکہ اس کے پاس جو حلوے کی پلیٹ آئی ہوئی ہوگی نا مریدوں سے، وہ بھی تیرے سامنے رکھ دے گا، چل یہ پہلے کھا لے پھر سبق پڑھ لے۔ لیکن ہم ایسی الو قوم ہیں ہم کہ ہم پھر بھی قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں خود بھی قرآن سیکھو، ٹھیک ہے، اور اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ حافظ جو ہے نا، حافظ یہ اپنے فیملی کے 10 ممبروں کو سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ ڈاکٹر کتنوں کو لے جائے گا؟ پروفیسر، انجینئر،
وہ بیچارہ خود ہی چلا جائے کافی ہے حافظ صاحب کے لیے. اور عالم اپنے گھر کے 100 ممبروں کو 100 آدمیوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا. تو مولوی صاحب جنت تو جب مریں گے تب دیکھیں. ابھی تو ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ ہم پڑھیں اور ڈالروں کی بارش ہو جائے. ابھی تو ہمیں ایسا وظیفہ بتاؤ ہم پڑھیں اور ہمیں اچھی نوکری مل جائے. نوکری کرو گے ڈالر ملیں گے, کتنے سال کرو گے, کتنے سال تک کرو گے؟ آخر تو ختم ہو جائے گا, آخر تو فنا ہو جائے گا, مٹ جائے گا, مر جائے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں قرآن پاک سے محبت کرو, قرآن پاک کو پڑھو, خود بھی پڑھو, اپنی اولادوں کو بھی پڑھاؤ. بس زیادہ آپ کا امتحان نہیں لیتا ہوں. یہ اللہ سے وعدہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ العزیز رمضان کے بعد بھی ہم ایسے ہی مسلمان رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. یہ جو بیچارے رمضان میں نماز پڑھنے آتے ہیں نا, یہ ہم سے زیادہ خلوص سے پڑھنے آتے ہیں, نہا دھو کے رگڑا لگا لگا کے بدن کو پاک. ہم تو ایسے ہی نیند سے اٹھ کر وضو کیا, کیونکہ روز کا کام ہے ہمارا, تو روز منہ وضو کیا اور آ کر کھڑے ہوئے اللہ ہوگا. وہ جو بیچارہ آتا ہے نا رمضان والا, رمضانی نمازی, وہ تیل شیل لگا کے میک اپ کریم پاؤڈر سارا کچھ لگا کے پپو بن کے بڑی دل لگی سے نماز پڑھ لیتا. کاش میرا یہ بھائی رمضان کے بعد بھی نماز پڑھ لے. پڑھو گے رمضان کے بعد بھی اسی طرح پڑھو گے انشاءاللہ. مجھے آپ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بس ہماری ایک ترتیب ہے, ہم اس رمضان المبارک میں ہم نے جہاں جہاں پر بھی پروگرام کیے ہیں, بیانات کیے ہیں, وہاں ہم اللہ کا ذکر ضرور کرتے ہیں. تو اللہ کا ذکر کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ ہمارا سلسلہ قادری کا جو ذکر ہے وہ بآواز بلند ہوتا ہے, جہر کے ساتھ, زوردار آواز کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی ضرب لگاتے ہیں دل پر. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے, اور اس کا جو ہے وہ ثواب ہم اپنے بزرگوں کو, جتنے بھی تصوف کے اکابرین ہیں ان کو بخشیں گے. اور اس کے بعد ہم پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر ایک تسبیح ہم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ. پھر دوسری تسبیح پڑھیں گے ہم الا اللہ. پھر تیسری تسبیح پڑھیں گے ہم اللہ. پھر چوتھی تسبیح پڑھیں گے ہم ہو کی. یہ ہو بھی اللہ کا نام ہے, اللہ ہو ہوتا ہے نا, تو ہو بھی اللہ کا نام ہے. تو اللہ کے ان ناموں کی 4 تسبیح پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے. اب تمام حضرات اطمینان کے ساتھ سر جھکا کر انتہائی توجہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں اور ذکر کرتے ہیں. یا اللہ یا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ, لا إله إلا الله لا إله رسول اللہ, لا الہ الا 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 اللہ, لا
Allah
اللہ ربی جل شانہ ذکر مکمل ہوا. ابھی دعا کریں گے. جن حضرات کے لیے دعاؤں کے لیے جن بھائیوں نے درخواست کی ہے خاموش ان کے نام سن لیں. دادا حاجی لقاء اللہ ناریجو اور نانا حاجی علی گوہر، سعید احمد ماسٹر منظور اورنگزیب بلوچ کے والد، شیر علی بلوچ کے والد، نظر علی بلوچ کے والد، ماسی حسینہ کے شوہر، گل محمد، نذیر حسین، عادل علی کی دادی، مظہر علی کے دادا اور دادی، گلاب سولنگی، رجب علی، والدہ امیر بخش بخشی اور ان کے والد، والدہ بلاول، سکندر چنا، مبشر چنا، محمد عمران انصاری، اللہ بچایو، غلام رسول، عبدالحکیم کھوسو، وکیل صاحب مرحوم حاجی وزیر علی اس مسجد کے جو بانی تھے، اور ان کے ساتھ میری دونوں والدائیں محترمہ مرحومہ اور میری ہمشیرہ اور میرے دادا دادی اور نانا نانی، اور اس کے ساتھ ہمارے شہر کے بھائی عبدالشکور جو ہے وہ جمالی، اور ہمارے عبدالعزیز غوری صاحب شہر کی مشہور شخصیت تھی وہ، اور ڈاکٹر عبدالحمید غوری کی والدہ محترمہ، اور اس کے ساتھ ابھی ہمارے جامع مسجد کے قریب جو ہے وہ دو انتقال ہوئے. ہمارے نمازی ہیں، ایک ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اور ایک دوسرے ہمارے نمازی ہیں ماسٹر عبدالستار پہمر، ان کا انتقال ہوا ہے. ان سب کے ساتھ
تمام مسلمان مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اور تمام مسلمان بیماروں کے لیے جو ہے وہ صحت کی دعا کریں گے۔ درود شریف پڑھیں تو دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا تقبل أعمالنا ربنا تقبل صيامنا وقيامنا ربنا تقبل جميع أعمالنا۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ مولا پاک تمام حاضرین کی مغفرت فرما۔ مولا پاک تمام حاضرین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ مولا پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے ہمارے دامن کو بھر دے۔ مولا پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تیرے نافرمان بندے، تیرے باغی بندے، تیرے سرکش بندے، تیری نافرمانی کر کر کے، تیری سرکشی کر کر کے، تیرے خلاف بغاوتیں کر کر کے اب تھک ہار کر رمضان المبارک کی 29ویں شب لیلۃ القدر کی متوقع راتوں میں سے آخری رات، یا اللہ تیرے سامنے گھٹنے ٹیک کر اپنے کالے چہروں، کالے ہاتھوں، کالے وجود کے ساتھ، گناہ آلود وجود کے ساتھ، مولا ہم اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا سکیں، تجھ سے مانگ سکیں، تجھ سے سوال کر سکیں، لیکن تیرے حبیب امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کر لے آؤ اور سچے دل سے ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یا اللہ ہمارے گناہ اس زمین و آسمان کے خلا سے بھی بڑے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ آسمانوں سے بھی بڑے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ سمندروں سے بھی بڑے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ سورج ستاروں سیاروں کے کشاؤں سے بھی بڑے ہیں۔ بس ایک چیز سے ہمارے گناہ چھوٹے ہیں اور وہ تیری رحمت ہے۔ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ یا اللہ تیری رحمت ہمیں حوصلہ دیتی ہے، ہم تیرے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے نام لیے گئے اور جن کے نام مرحومین کے نہیں لیے گئے، یا اللہ جو بھی اس مسجد انوار ختم نبوت کے بانی اور اس کی مسجد کی خدمت کرنے والے، یا اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے، یا اس مسجد میں نماز پڑھنے والے، یا اللہ جو تیری دربار میں پہنچ چکے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ حافظ صاحب نے جو قرآن پاک تراویح کے اندر تلاوت کر کے مکمل کیا 29 راتوں کے اندر، یا اللہ اس قرآن پاک کی تلاوت کا اجر و ثواب امام الانبیاء فخر موجودات سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں ہم گناہ گاروں کی طرف سے پیش فرما دے۔ یا اللہ امام الانبیاء کے صدقے اور طفیل میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبیوں کی خدمت میں اس قرآن پاک کا اجر و ثواب ہم گناہ گاروں کی طرف سے پہنچا دے۔ یا اللہ پھر صحابہ اکرام، تابعین،
تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء امت، محدثین، اولیاء امت، تیرے نیک بندے، یا اللہ ان سب کو اس قرآن پاک کی تلاوت کا اجر و ثواب پہنچا دے، یا اللہ ان سب کو اس قرآن پاک کے اجر و ثواب پہنچا دے، یا اللہ اس کا ثواب ہمیں بھی عطا فرما دے، یا اللہ اس سے ثواب تمام بیٹھے ہوئے مجلس میں شرکاء کو عطا فرما دے، یا اللہ اس قرآن پاک کو میدان حشر میں ہمارے لیے نور بنا دے، اس قرآن پاک کو میدان حشر میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، یا اللہ اس قرآن پاک کو اس دنیا میں ہمارے لیے ذریعہ قرار بنا دے، ذریعہ سکون بنا دے، یا اللہ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اس قرآن پاک کے صدقے میں میرے بے نمازی مسلمانوں کو نمازی بنا دے، یا اللہ تیرے پاک کلام کے صدقے میں روزہ نہ رکھنے والوں کو روزہ رکھنے والا بنا دے، یا اللہ اس قرآن پاک کے صدقے میں جھوٹوں کو سچا بنا دے، یا اللہ اس قرآن پاک کے صدقے میں زانیوں کو پاک دامن بنا دے، یا اللہ اس قرآن پاک کے صدقے میں سود خوروں کو سود سے نفرت عطا فرما دے، یا اللہ اس قرآن پاک کے صدقے میں رشوت لینے والوں کو رشوت سے کراہت عطا فرما دے، یا اللہ اس قرآن پاک کے صدقے میں ہمیں نمازوں میں حلاوت نصیب فرما دے، نمازوں میں ہمارے دلوں کو لگا دے، یا اللہ قرآن کی تلاوت کی مٹھاس عطا فرما دے، یا اللہ اس قرآن پاک کے صدقے میں تو اپنی تمام رحمتیں ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں سوال کرنے کا طریقہ پتہ نہیں، تیری شان بہت اونچی ہے، تیری شان کے مطابق ہم سوال نہیں کر پائے، بس یوں ہی منہ اٹھا کر چلے آئے اور تیری دربار میں آ کر بیٹھ گئے اور تجھ سے مانگنے لگے، یا اللہ ہماری اس کوتاہی کو نظر انداز فرما دے، بے ڈھنگے مانگنے کو نظر انداز فرما دے، بس اپنی رحمت سے ہماری جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ فلسطین میں نمازیوں پر یہودیوں نے فائرنگ کر کے بچوں کو بھی شہید کیا، خواتین کو بھی شہید کیا، جوانوں کو بھی بوڑھوں کو بھی شہید کیا، یا اللہ فلسطین والوں کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے، یا اللہ کوئی عمر فاروق پیدا فرما دے، یا اللہ پوری دنیا میں تیرے حبیب کی امت کو مارا جا رہا ہے، یا اللہ پوری دنیا میں تیرے حبیب کی امت کو مارا جا رہا ہے، یا اللہ پوری دنیا میں تیرے حبیب کی امت کو کچلا جا رہا ہے، یا اللہ تیرے حبیب کتنے رحمت للعالمین تھے، جب ایک چور کا ہاتھ کٹ رہا تھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، یا اللہ انہیں تو چور کے ہاتھ کٹنے میں بھی رونا آ رہا تھا، یا اللہ آج اس حبیب کی امت کے بچوں کو برما کے اندر سریوں میں پرو کر آگ میں سینکا جا رہا ہے، یا اللہ اس حبیب کی امت کی بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، مولا نماز پڑھتے ہوئے پر فائرنگیں کر کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، یا اللہ ان تمام مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے، یا اللہ محمود غزنوی پیدا فرما دے، یا اللہ خالد بن ولید کھڑا کر دے، یا اللہ محمد بن قاسم کو کھڑا کر دے، یا اللہ پھر کوئی حیدر کرار کھڑا کر دے، یا اللہ پھر کوئی عمر پیدا فرما دے، یا اللہ جو انصاف قائم کر کے ظالموں کو سزائیں دے دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، پوری دنیا میں ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں، پوری دنیا میں ہم اتنے تو بے بس اور ذلیل ہو گئے ہیں کہ اپنے ملک سے ایک گستاخ ملک کے سفیر کو نکالنے کی بھی ہم میں اوقات باقی نہیں رہی، یا اللہ اس سے زیادہ اور کیا گریں گے، یا اللہ آپ بس فرما دے، یا اللہ آپ بس فرما دے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ بس فرما دے، تجھے تیری قدرت کا واسطہ بس فرما دے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ بس فرما دے، تجھے تیری قدرت کا واسطہ بس فرما دے، یا اللہ ہمارے حال برحم، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، یا اللہ تیرے حبیب کی عزت کا بدلہ لینے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ تیرے حبیب کی عزت کا بدلہ لینے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ صحابہ اکرام پر بھونکنے والوں سے بدلہ لینے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری بیچارگی پر ترس فرما لے، یا اللہ ہماری مظلومیت پر رحم فرما لے، یا اللہ ہماری ذلت کو عزت میں بدل دے، یا اللہ بہت ذلیل ہو چکے، یا اللہ بہت ذلیل ہو چکے، ہر طرف سے مار کھا لی، ہر طرف سے ذلیل ہو گئے، یا اللہ ہیں تو جیسے بھی تیرے حبیب کے امتی ہیں، یا اللہ اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تیرا حبیب روزہ اطہر میں خوش ہو جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تیرا بدترین دشمن ابلیس غمخوار ہو جائے گا، یا اللہ تو ہمیں معاف کر کے ہمارے بیڑے پار کر دے، اپنے حبیب کو خوش کر دے، اپنے دشمن کو رنج کر دے، یا اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم برباد ہو جائیں گے،
تیرے حبیب غمگین ہوں گے اور تیرا دشمن خوش ہو جائے گا۔ یا اللہ یقیناً تو اپنے دشمن کو خوش نہیں کرنا چاہے گا۔ یا اللہ یقیناً تو اپنے محبوب کو رنج نہیں کرنا چاہے گا۔ یا اللہ یقیناً تو ہمیں برباد نہیں کرنا چاہے گا۔ یا اللہ ہمیں بربادی سے بچا لے، اپنے حبیب کے صدقے میں بچا لے، ہمیں ہلاکت سے بچا لے، ہمیں تباہی سے بچا لے، ہر قسم کی وباؤں سے بچا لے۔ یا اللہ ہر قسم کی وباؤں سے بچا لے۔ یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اسے آزادی نصیب فرما دے، یہود کے چنگل سے آزادی نصیب فرما دے۔ یا اللہ حرمین کی حفاظت فرما لے، کعبۃ المکرمہ کی حفاظت فرما دے، کعبۃ المقدسہ کی حفاظت فرما لے، مدینۃ المنورہ کی حفاظت فرما دے، روضہ رسول کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ یہود و ہنود اور یہود و نصارہ کے سازشوں سے حرمین کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ حرمین کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ پھر سے طواف کی بہاریں پیدا کھڑے کر دے۔ یا اللہ پھر سے حج کی رونقیں بحال فرما دے، پھر سے مطاف کی رونقیں بحال فرما دے، پھر سے صفا مروہ کی سعی کی رونقیں بحال فرما دے۔ یا اللہ پھر سے زمزم پینے والوں کے ہجوم لگا دے۔ یا اللہ پھر سے زمزم پینے والوں کے ہجوم لگا دے۔ یا اللہ پھر سے تلبیہ پڑھنے والوں کے ہجوم لگا دے۔ یا اللہ پھر سے حجر اسود کو چومنے والوں کے ہجوم لگا دے۔ یا اللہ پھر سے روزہ رسول پر تڑپتے دل کے ساتھ سلام پیش کرنے والے غلاموں کے ہجوم لگا دے۔ یا اللہ مسجد نبی کو آباد فرما دے۔ یا اللہ مسجد نبی کو بھرپور آباد فرما دے، مسجد حرام کو بھرپور آباد فرما دے۔ یا اللہ ہم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا أكرم المكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور يا ستار يا قهار يا جبار يا مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا رب العالمين يا أكرم المكرمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.